پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارو، یعنی لاٹھی سمندر پر مارو، فن فلاقا، تو وہ پھٹ گیا، فکانا کل فرقن کالطود العظیم، یعنی دو حصوں میں پھٹ گیا تو دونوں حصوں جو ہیں بہت بڑے ٹیلوں کی طرح، پہاڑ کی طرح ہو گئے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے اندر جو زمین تھی وہ خوش راستہ بن گئی، تو اب بنی اسرائیل نے اس کو کراس کرنا شروع کر دیا، اب بنی اسرائیل اس کے اندر داخل ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، تو ہم دوسری گروہ کو بھی وہاں قریب لے، اور وہاں ان کی ایسی مت ماری گئی، جو انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور جو تکبر کیا، اس تکبر کی انتہا یہ تھی کہ فرعون نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اپنی فوجیں دریا کے یا سمندر کے اندر اتار دیں، اس کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ تو اب اگر کوئی جادو بھی کسی چیز کو سمجھ لے کہ شعبدہ بازی ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو یہ تو شعبدہ بازی نہیں تھی نا، کہ لیونگ ایک دریا اتنا بڑا چل رہا ہے، یا سمندر میں اتنا پانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب اس میں مارا تو شعبدہ بازی اتنی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کو محسوس ہو کہ اس کے پانی کے دو پہاڑ بن گئے ہیں اور بیچ میں راستہ نکل آیا ہے یہاں تک، لیکن اس کے بعد وہ تو داخل ہو گئے اس کے اندر، اور وہ کراس کر گئے، اور کراس کر کے اینڈ پر پہنچ گئے، تو اب تو کوئی شعبدہ بازی نہیں تھی نا، اب تو یہ کلیئر معجزہ تھا، اور فرعون کو ظاہر ہے پہلے بھی پتا تھا، وہ اس طرح بیوقوف تو تھا نہیں۔ لیکن جو ڈھٹائی ہوتی ہے، جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اور آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسی ہٹ دھرمی کیوں تھی فرعون کے اندر، حالانکہ اتنی حیران ہونے والی بات ہے نہیں، ہمارے لیے بھی تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، ہمیں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کی تصویر پوری کھینچ دی ہے، صحیح اعمال اور غلط اعمال واضح کر دیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اختلاف ہے نا، تو یہ کیا اختلاف ہے کہ جی اس میں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے، ظہر کے بعد سنتے پڑھنی ضروری ہیں یا نہیں ضروری ہیں، یا نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی اختلاف ہے نا، ادروائز تو کہیں اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کہیں جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے۔ ٹائم میں خلاف ہو سکتا ہے، کسی کی اثر 3:15 بجے شروع ہو جائے گی تو کسی کی 3:45 بجے شروع ہو جائے گی، یہ اتنا ہی کوئی اختلاف ہے نا، کوئی دین کے عمل کرنے کے لحاظ سے، دین کو سمجھنے میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود مثلا لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ نماز نہ پڑھنا اچھی بات ہے، یا نماز نہ پڑھ کے آپ جنت میں چلے جائیں گے بڑے مزے سے۔ جتنی بھی اختلاف ہے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ تو آپشن نہیں، نماز پڑھنی تو ضروری ہے، کوئی ہوں گے جو کہیں گے کہ چاہے ہم زور اور اثر کٹھی پڑھ لیں گے، پر پڑھنی تو انہوں نے بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پر، تو ان کی ڈٹائی کیسی ہے؟ ان کی ڈٹائی ویسی ہی ہے جو فرعون کی ڈٹائی ہے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے، اور اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا رہے ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، بڑے ہو گئے، ان کی مرضی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر کسی کا بچہ ڈرگ لینی شروع کر دیتا ہے، ہیروئن کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ہیروئن کا عادی ہو گیا ہے تو اس کی مرضی، بڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی کوئی کوشش کرے گا کہ اس کو اس لت سے چھڑائے، اس کا وہ علاج کروائے، جیسا بھی کروائے، جتنی کوئی نہ کوئی ایفرٹ تو کرے گا، لیکن لوگوں کے بچے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کے سامنے نماز کا ٹائم آتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، وہ آرام سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کی بھی ڈٹائی ہے، اور والدین بھی ایسے تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی اور کی اولاد ہے جو آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ تو یہ جب موسیٰ فرعون کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو تکبر کی، ڈٹائی کی، حق کے انکار کی، کیونکہ یہ ڈیٹیل سے واقعہ ہے نا، تو بڑی ڈیٹیل انفارمیشن ملتی ہے۔